آپ نے سانس نہیں لینا نہیں تو آپ پہ ٹیکس لگ جائے گا. لگ سکتے ہیں. سورج کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب نکلو گے نا ہمارے ملک میں تو آپ پر بھی ٹیکس ہوگا اور ایک چاند پر بھی ٹیکس ہے. ابھی آپ کی کبھی ملاقات ہو نا تو اس کو کان میں کہا کہ علی خان تم وزیر اعلیٰ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، اس کو اعتماد نہیں ہے نا. یہ گپ لگاتے ہیں یہ سورج پہ ٹیکس ہے، چاند پہ ٹیکس ہے، اس پر دنیا ہنسے گی. یہ مذاق بنایا ہوا انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کوئی عوام ٹیکس نہ دے، 1 روپے بھی نہ دے. بقایا جات جس پہ ہو وہ بجلی کا حقدار ہے. آپ حقدار ہیں. بقایا جات ہمارے نہیں ہے، ہمارے ان پر ہے. وفاق پر ہمارے بقایا جات ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ کس لیے ہوتے ہیں؟ فائدہ کیا ہوتا ہے اس الیکشن کا؟ تاکہ ہر بندہ اپنی جیب بھر. ہم نے سب نے اپنی جیب بھر لی ہے نا. سر آپ نے کہا عوام خود مقتدر بنے. اگر عوام خود مقتدر بنتی ہے تو ان کو چتر پڑتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کے پی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنیدہ. ناظرین، جس آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک سمری وزیراعظم کو ارسال ہوئی کہ اگر کوئی سٹیزن یا کمرشل سولر پینل لگاتا ہے تو اس پر فی کلو واٹ 2000 روپے وہ ٹیکس جمع کرے گا حکومت پاکستان کو. تو اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب. ان سے ہم جانیں گے کیا یہ حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے کہ نہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سر جی یہ بتائیے گا، آپ نے سانس نہیں لینا نہیں تو آپ پہ ٹیکس لگ جائے گا. لگ سکتے ہیں. ایک سمری انہوں نے اور بھی بھیجی ہے کہ سورج کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب نکلو گے نا ہمارے ملک میں تو آپ پر بھی ٹیکس ہوگا اور ایک چاند پر بھی ٹیکس ہے. تاروں پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. اس طرح یہ سورج اور چاند پہ کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے؟ گپ لگا رہے ہیں سارے ڈرامے باز. کوئی عوام ٹیکس نہ دے، 1 روپے بھی نہ دے. سر جی بجلی یہ لوگ دے نہیں رہے، حکومت کہہ رہے بجلی استعمال نہیں کرے عوام، اس لیے یہ جو سولر پینل لگا رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے گھر میں کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے؟ بجلی جو ہے، اچھا اب مجھے بجلی پہ کون سا خرچہ آتا ہے؟ بجلی تو ہم پانی سے بناتے ہیں. یہ دریاسین سے بجلی بنتی ہے. کیوں؟ یہ دریاسین ڈیزل پر چلتا ہے. ڈیزل پر چلتا ہے لگتا ہے شاید. نہیں، ڈیزل پر تو نہیں چلتا. ہر بتائی خان میں افسر ڈیزل پر چلتے ہیں. صبح چائے میں جو ہے نا چینی کی جگہ ڈیزل کی 1 چمچ ڈالتے ہیں. سر جی پولیس ڈی پی او ڈیزل پہ چل رہا ہے. حیران کن بات کی آپ کے سارے افسران جو ہے نا وہ صبح، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیزل پر چلتے ہیں، صبح چائے کی پیالی میں چینی کی جگہ ڈیزل ڈالتے ہیں آدھا چمچ. کیسے سر؟ لوگوں کو پتہ مرغوب غذا ہے. ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان میں 1 لیٹر بھی ڈیزل باہر کرنی ہے. جتنے پی ایس او ہے جو بھی ہے وہ سب ایرانی ڈیزل آتا ہے اس کو بیچتے ہیں. تو اس کو ریزنیبل ریٹ پر بیچیں. سارا ملک میں ایرانی ڈیزل ہے. سر جی اچھی انتہائی اچھی بات ہے، انتہائی اچھی بات ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ منتخب وزیر اعظم ہو. وفاق کی اچھی بات ہے، جس کی بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو شخص، جو ادارہ ایران صدر پاکستان میں لائے نا اس کو 100 سلام ہم پیش کرتے ہیں. سر جی اب ٹاپک پہ آئیں گے، جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سر جی کے پی میں سولر لوگ لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں، اور پنجاب میں نہیں لگ رہے، تو وجہ کیا ہے سر؟ تو پنجاب میں بجلی ہے اور ادھر بجلی نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ لوگ لگا. یہاں پہ سارے چور ہیں. نہ بجلی تو ہماری ہے نا، ہمارے کے پی کے ہے نا. ہماری بجلی تو فری ہونی چاہیے نا. یہ تو قانون ہے، کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو گیس جہاں سے جاتی ہے وہاں کا رائلٹی ہوتا ہے. جہاں سے بجلی جاتی ہے تو وفاق ہمیں اپنا حصہ تو دے دے. وفاق ہمیں حصہ نہ دے تو ہمارے ریزنیبل ریٹ. کے پی میں بجلی کا جو یونٹ ہے نا وہ کم از کم بہت زیادہ ہو تو 4 روپے ہونا چاہیے. تو وفاق کہہ رہے کہ آپ پہ ٹیکس ہے، آپ پہ بقایا جات ہے. تو بقایا جات جس پہ ہو وہ بجلی کا حقدار ہے. آپ حقدار ہیں. بقایا جات ہمارے نہیں ہے، ہمارے ان پر ہے. وفاق پر ہمارے بقایا جات ہے، ہمارے اوپر وفاق کے بقایا جات نہیں ہے. اور جو آپ کی بجلی ہے نا، بجلی یہ تو ہائیڈل بجلی ہے، پانی سے چلتی ہے. یہ جو دریاسین ہے یہ پانی سے چلتا ہے نا، یہ ڈیزل سے تو نہیں چلتا نا. تو اس میں تو ہماری بجلی پہ تو کوئی خرچہ نہیں ہے. سر ہمارا وزیر اعلیٰ بیان پر بیان دے رہا ہے کہ آپ ہمیں بجلی دے، آپ ایف آئی آر نہ کاٹیں. کیا ان بیان بازی سے ہمیں اپنا حق مل جائے گا؟ اس طرح ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کہو کہ آپ کوئی، اگر وزیر اعلیٰ قوم پہ ترس کا ہے تو صرف چترال میں جتنے آبشار ہیں نا، اور جتنے آبشار آپ کے دریا سوات پر ہیں، کلام میں، بحرین میں، مدین میں، داسو میں، اور یہ جتنا آپ کا وہ ہے چترال کیا ہے، یہ گرم چشمہ ہے، اپر چترال، لوور چترال، کوہستان ہے، اس سے آپ کی اتنی بجلی بنے گی، 60,000 میگا واٹ بجلی بنے گی پورے پاکستان کو. تو یہ منصوبے شروع کریں نا، اس کے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ تو صرف پیسوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. سر ہماری صبح بجلی
پیدا بھی کر رہی ہے اور دے بھی رہی ہے, مزید بجلی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بجلی ہے نہیں تو پیدا کریں گے, بجلی ہم پیدا کریں گے تو صبح کو دیں گے, وہ صوبائی حکومت اپنی کنٹرول میں لے لے نا, وہ صوبائی حکومت پیدا کرے گی, نہیں تو مرکز کے ادارہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں اتنی طاقت ہے, وزیر اعلیٰ میں اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں لے جائے؟ تو سر جی 18ویں ترمیم میں تو کلیئر کٹ لکھا ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعظم کے جتنے اختیارات رکھتا ہے. 18ویں ترمیم میں تمام محکمے جو ہے صوبے کے پاس ہوتے ہیں سوائے چند محکموں کے, ایک داخلہ, ایک فارن جو منسٹری ہے, ایک فائنانس ہے, اور ایک یہ ڈیفینس ہے. آپ نے سر 18ویں ترمیم کی بات کی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ رمضان میں بجلی نہیں جانے چاہیے 3 گھنٹے سحری کے اور افطاری کے, وہ بات نہیں مانے گی, مزید بات آپ توقع رکھتے ہیں مان لی جائے گی؟ وزیر اعلیٰ کو ابھی تک آپ اس کو کان میں بتا دو کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو. ابھی آپ کی کبھی ملاقات ہو نا تو اس کو کان میں کہا کہ علی خان تم وزیر اعلیٰ, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, اس کو اعتماد نہیں ہے نا, اس کو یقین نہیں آ رہا. کیوں نہیں پتہ؟ وہ اتنے بڑے بڑے بیان دے رہا اور آپ بیان دے رہا ہے نا, علی خان تو کچھ بھی نہیں کرا, بیان تو روزانہ صبح کتنے اس نے خود یار ایک اذان جو ہے وہ مرغا جو روزانہ اذان دیتا ہے, کتنے مرغے صبح اذان دیتے ہیں, تو اس طرح یہ بیان بھی مرغے سر والا. وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ اب میں وزیر اعلیٰ ہوں, جب وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو ریٹرن کوئی کام میں کرواتا تھا, آج کل اشارے کرتا ہوں اور کام ہو جاتا. تو آپ ان کو کیوں وزیر اعلیٰ نہیں مانتے؟ یہ اتنے بڑے بڑے بیانات دے رہا اور آپ کہہ رہے وزیر اعلیٰ نہیں, آپ اپنے علاقے کی توہین کر رہے ہیں. اس کو کہو کہ اشارہ کرو AD خان کی نکاسی آپ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ اشارے سے, اور یہ جو ہے ایک اشارہ کرے یہ ہمارا سوئی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے, ایک اشارہ اور کر دے یہ مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو جائے, ایک اشارہ اور کر دے یہ جو وہ ہے ہمارا سولر نظام یہ سستا ہو جائے اور ٹیکس بھی بچے. نہ یہ وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ الدین کا چراغ ہے اس کے پاس. سر آخر میں سر عوام کو یہ ایک میسج دے دیں, کیا وہ یہ ٹیکس جمع کرے یا نہیں؟ قانون کیا اجازت دیتا ہے؟ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سولر پینل یہ گپ لگاتے ہیں, یہ سورج پہ ٹیکس ہے, چاند پہ ٹیکس ہے, اس پر دنیا ہنسے گی. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان پر ٹیکس لگاتے ہیں. تو یہ ان سے بہتر ہے کہ بجلی دے دے عوام کو. بجلی ہے سر جی, بجلی بہت زیادہ ہے, یہ قصدن آپ کو ترساتے ہیں, رلاتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں. سر جی آپ مجھے ایک بات بتاؤ, الیکشن کس لیے ہوتے ہیں, کس لیے ہوتے ہیں, فائدہ کیا ہوتا ہے اس الیکشن کا؟ تاکہ ہر بندہ اپنے جیب بھر لے. ہم نے سب نے اپنی جیب بھر لیے نا, ہم نے مسئلے حل کرنے کے لیے ووٹ دیا نا, تو مسئلے حل ہو گئے. نئی حکومت آئی, نئی کابینہ آئی, وزیر اعظم, صدر, وزیر اعلیٰ, گورنر سارے بیٹھ گیا, صدر بیٹھ گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, دال, چینی, آلو, ٹماٹر, پیاز مہنگا ہو گیا. تو کون سا فائدہ ہے عوام کو؟ کون سا فائدہ ہے؟ کس چیز کا بل دے دیں؟ کون سی بجلی ہے, کون سی 22 گھنٹے الیکٹرسٹی کی ہے؟ دیکھو بجلی ہے. تو سر یہ جو چوری بجلی ہو رہی ہے اس کا ذمہ کون دار سی کون ہے؟ چوری ہو رہی ہے یار, کون ذمہ دار ہے, کس چیز؟ ادارے کیوں خاموش ہے سر؟ سر جی آپ گپ لگاتے ہیں. اس ملک میں جو ہے اوسط ایوریج جو وہ ہے مزدور کی جو آمدن ہے وہ 24,000 ہے. 24,000 نہیں ہوتا, ادھر گھر میں نوکرانی غریب 3,000 پہ بھی کام کرتی ہے. یہاں پر ایم فل جو اسکول ٹیچر ہے پرائیویٹ اسکول میں 4,000 پہ مہینہ کام کرتا ہے. ادھر جو ہے ہوٹل میں 200 روپے میں مزدوری ملتی بھی نہیں ہے. ایوریج یہاں پر آمدنی 18,000 روپیہ ہے ہر گھرانے کی, 50% لوگوں کی, اور بل ہوتا ہے 22,000. تو وہ کدھر سے دیں گے؟ مسئلے کا سر آپ نے کہا عوام خود مقتدر بنے, اگر عوام خود مقتدر بنتی ہے تو ان کو چتر پڑتے ہیں. تو عوام کو اصل میں تقسیم کیا گیا ہے نا, 70 سال میں اس کو ذات برادری میں تقسیم کیا گیا. عوام نے اتحاد کا ثبوت دینا ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو.